کیا جوہری طاقت واقعی جنگ کو روک دیتی ہے یا صرف جنگ کی شکل بدل دیتی ہے؟ جدید عسکری طاقت کو سمجھنے کے لیے جوہری روک تھام کو اکثر آخری زمانہ سمجھ لیا جاتا ہے، مگر اصل سوال اس کی موجودگی نہیں بلکہ اس کی حد ہے۔ ریاستیں جب جوہری ہتھیار حاصل کرتی ہے تو وہ فوری طور پر خود کو محفوظ محسوس کرنے لگتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ہی تحفظ ایک نئی قسم کی کمزوری پیدا کرتا ہے، کیونکہ جوہری طاقت استعمال کے لیے نہیں بلکہ نہ استعمال ہونے کے لیے بنائی جاتی ہے، اور یہی تضاد اس کی اصل حد کو جنم دیتا ہے۔ طاقت موجود ہوتی ہے مگر اختیار محدود ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں عسکری طاقت کی رفتار بدلنا شروع ہوتی ہے۔ کیا جوہری ہتھیار طاقت کو بڑھاتے ہیں یا فیصلے کی آزادی کو کم کر دیتے ہیں؟ جب کسی ریاست کے پاس جوہری صلاحیت آتی ہے تو پہلی نظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی عسکری حیثیت اچانک بلند ہو گئی ہے، اور اب کوئی بھی دشمن اس کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کرنے سے پہلے کئی بار سوچے گا۔ مگر اسی لمحے ایک ایسا خاموش دباؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے جو باہر سے نظر نہیں آتا۔ جوہری طاقت دراصل ریاست کو طاقتور بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے فیصلوں کے دائرے کو بھی محدود کر دیتی ہے، کیونکہ ہر بڑا عسکری قدم اب صرف ایک فوجی کارروائی نہیں رہتا بلکہ ممکنہ طور پر مکمل تباہ کن جنگ کے خطرے سے جڑ جاتا ہے۔ اس خطرے کی موجودگی قیادت کو آہستہ آہستہ زیادہ محتاط، حسابی اور بعض اوقات حد سے زیادہ محتاط بنا دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ریاست سمجھنے لگتی ہے کہ طاقت کا استعمال جتنا آسان نظر آتا ہے، عملی طور پر اتنا ممکن نہیں۔ نتیجتاً روایتی فوجی آپریشنز، دباؤ کی حکمت عملیہ اور فیصلہ کن اقدامات محدود ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ہر قدم اسکیلیشن کے خدشے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ یوں طاقت موجود ہونے کے باوجود اس کے استعمال کی سیاسی اور عسکری گنجائش سکڑتی جاتی ہے۔ بالآخر جوہری صلاحیت دشمن کو مکمل حملے سے ضرور روکتی ہے، مگر اسی عمل میں ریاست کی اپنی عملی عسکری آزادی کم ہو جاتی ہے، اور طاقت ایک متحرک ہتھیار کے بجائے ایک ایسی دفاعی ڈال بن جاتی ہے جس کا مقصد حرکت نہیں بلکہ خطرے کو روک کر توازن برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ جب جنگ ممکن نہ رہے تو مقابلہ کہاں منتقل ہوتا ہے؟ جوہری روک تھام بڑے پیمانے کی جنگ کو اس حد تک خطرناک بنا دیتی ہے کہ ریاستی کلی اور فیصلہ کن لڑائی سے گریز کرنے لگتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ طاقت کی کشمکش ختم ہو جاتی ہے۔ دراصل مقابلہ اپنی شکل بدل لیتا ہے۔ جب براہ راست جنگ ناقابل قبول خطرہ بن جائے تو ریاستیں اپنی حکمت عملی کو ایسے میدانوں کی طرف منتقل کرتی ہے جہاں دباؤ تو برقرار رکھا جا سکے مگر جوہری رد عمل کا امکان کم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدود سرحدی جڑپیں، پروکسی گروپس کے ذریعے اثر و رسوخ بڑھانا، معاشی اور سیاسی دباؤ اور معلوماتی جنگ جیسے طریقے زیادہ عام ہو جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ طرز مقابلہ ایک نئے معمول میں تبدیل ہو جاتا ہے، چونکہ مکمل جنگ دونوں فریقوں کے لیے ناقابل تصور ہوتی ہے۔ اس لیے چھوٹے پیمانے کے تنازعات بار بار جنم لیتے رہتے ہیں۔ ہر بحران مکمل تصادم تک نہیں پہنچتا مگر مکمل طور پر ختم بھی نہیں ہوتا۔ نتیجتاً امن ایک مستقل حالت نہیں بنتا بلکہ کشیدگی کا ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جو مسلسل موجود رہتا ہے۔ یوں جوہری طاقت بظاہر استحکام لاتی ہے مگر حقیقت میں وہ ایک طویل مدتی تناؤ کو جنم دیتی ہے، جہاں جنگ رکی رہتی ہے مگر مقابلہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور دہائیوں تک جاری رہتا ہے۔ کیا جوہری توازن دراصل عدم استحکام کو منجمد کر دیتا ہے؟ جب دو مخالف ریاستیں جوہری سطح پر ایک دوسرے کو روکنے کی مکمل صلاحیت حاصل کر لیتی ہے تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ طاقت کا توازن قائم ہو گیا ہے اور اب بڑے پیمانے کی جنگ کا خطرہ کم ہو چکا ہے، مگر اسی توازن کے اندر ایک خاموش جمود بھی پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں فریق جانتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ کن عسکری قدم صورتحال کو خطرناک حد تک بڑھا سکتا ہے، اس لیے وہ بڑے فیصلوں سے گریز کرنے لگتے ہیں۔ نتیجتاً تنازعات کو حل کرنے کے بجائے صرف سنبھالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور مسائل اپنی اصل شکل میں برقرار رہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ہی صورتحال ایک منجمد تنازع میں تبدیل ہو جاتی ہے جہاں نہ مکمل امن قائم ہوتا ہے اور نہ ہی کھلی جنگ ہوتی ہے۔ سیاسی اختلافات، سرحدی تنازعات یا اسٹریٹجک رقابتیں حل ہونے کے بجائے دب جاتی ہے مگر ختم نہیں ہوتی۔ ہر نیا بحران پرانے مسئلے کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے کیونکہ بنیادی وجوہات کبھی دور نہیں کی جاتی۔ اس طرح جوہری روک تھام جنگ کو فوری طور پر روک دیتی ہے مگر تنازع کی عمر بڑھا دیتی ہے۔ نتیجتاً امن مستقل حالت کے بجائے عارضی وقفہ بن جاتا ہے، جبکہ بے یقینی، احتیاط اور مسلسل تناؤ بین الاقوامی تعلقات کی مستقل حقیقت بن کر دہائیوں تک قائم رہتے ہیں۔ کیا جوہری طاقت روایتی فوجی صلاحیت کو آہستہ آہستہ کمزور کرتی ہے؟ جب ریاستیں اپنی بقا اور سلامتی کا بنیادی انحصار جوہری ہتھیاروں پر رکھنے لگتی ہے تو آہستہ آہستہ ان کی دفاعی ترجیحات تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، چونکہ قیادت کو یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ آخری سطح کا دفاع پہلے ہی موجود ہے۔ اس لیے طویل مدتی منصوبہ بندی میں روایتی فوجی ڈھانچے کی بہتری، تربیت، لاجسٹکس اور جدید جنگی صلاحیتوں پر توجہ نسبتاً کم ہو جاتی ہے۔ وسائل کا بڑا حصہ اس نظام کو برقرار رکھنے پر صرف ہونے لگتا ہے جو صرف انتہائی حالت میں استعمال
استعمال ہونا ہے، جبکہ روزمرہ اور محدود نوعیت کے خطرات پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ ابتدا میں یہ حکمت عملی معاشی طور پر فائدہ مند محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جوہری طاقت ایک سستی روک تھام کا تاثر دیتی ہے، مگر دہائیوں کے دوران اس کا اثر نمایاں ہونے لگتا ہے۔ ریاست کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں مکمل جنگ ممکن نہیں ہوتی، مگر علاقائی بحران، سرحدی کشیدگی یا محدود تصادم بار بار سامنے آتے ہیں۔ ان حالات میں مضبوط روایتی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، جو وقت کے ساتھ کمزور ہو چکی ہوتی ہے۔ نتیجتاً ریاست کے پاس انتہائی سطح کی تباکن طاقت تو موجود رہتی ہے، مگر درمیانی سطح کی عملی عسکری قوت کم ہو جاتی ہے، اور یہی عدم توازن جدید دور میں ایک خاموش مگر گہری عسکری کمزوری کو جنم دیتا ہے۔ جوہری خوف کب اثر کونا شروع کرتا ہے؟ روک تھام اس وقت تک مؤثر رہتی ہے جب تک خطرہ غیر یقینی اور ناقابل اندازہ محسوس ہو، کیونکہ اصل طاقت ہتھیار میں نہیں بلکہ اس خوف میں ہوتی ہے جو اس کے ممکنہ استعمال سے جڑا ہوتا ہے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ریاستیں ایک دوسرے کی رویوں، رد عمل کے انداز اور عملی حدود کو سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ جب بار بار بحران پیدا ہوتے ہیں اور ہر بار مکمل جنگ سے گریز کیا جاتا ہے تو مخالف فریق آہستہ آہستہ یہ اندازہ لگانے لگتا ہے کہ جوہری حد کہاں تک نہیں عبور کی جائے گی۔ اس مسلسل تجربے سے خطرے کی وہ غیر یقینی کیفیت کم ہونے لگتی ہے جو روک تھام کی بنیاد ہوتی ہے۔ جیسے جیسے یہ سمجھ مضبوط ہوتی ہے ویسے ویسے چھوٹے خطرات لینے کا رجحان بڑھنے لگتا ہے۔ ریاستیں محدود اقدامات کرنے لگتی ہے کیونکہ انہیں یقین ہونے لگتا ہے کہ رد عمل ایک خاص حد سے آگے نہیں جائے گا۔ نتیجتاً جوہری خوف اپنی نفسیاتی شدت کھونے لگتا ہے اور روک تھام کا اثر عملی کی بجائے نظریاتی رہ جاتا ہے۔ بظاہر توازن برقرار رہتا ہے، مگر حقیقت میں چیلنجز بڑھنے لگتے ہیں کیونکہ اب مقابلہ زیادہ حسابی اور باریک سطح پر منتقل ہو چکا ہوتا ہے، جہاں خطرہ مکمل جنگ کا نہیں بلکہ مسلسل دباؤ اور آزمائش کا بن جاتا ہے۔ کیا جوہری طاقت بحران کو تیز تر بنا دیتی ہے؟ جوہری ماحول میں ہر بحران صرف ایک سیاسی یا عسکری واقعہ نہیں رہتا بلکہ وقت کے ساتھ ایک حساس دوڑ میں بدل جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی غلط اندازی یا تاخیر کا نتیجہ انتہائی تباکن ہو سکتا ہے۔ اسی خطرے کی وجہ سے قیادت اور عسکری نظام دونوں فوری رد عمل دینے کے دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ نگرانی کے نظام، ابتدائی وارننگ کے نیٹ ورکس اور کمانڈ سٹرکچر مسلسل چوکس حالت میں رہتے ہیں، جہاں ہر اشارہ ممکنہ خطرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس ماحول میں معمولی سرحدی واقعہ، تکنیکی خرابی یا غلط فہمی بھی غیر تناسب رد عمل کو جنم دے سکتی ہے، چونکہ دونوں فریق جانتے ہیں کہ فیصلہ کرنے میں تاخیر نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے بحران تیزی سے شدت اختیار کرتے ہیں مگر طویل نہیں چلتے۔ فوری فیصلوں کی یہ فضا استحکام کا تاثر تو دیتی ہے کیونکہ مکمل جنگ نہیں ہوتی، مگر اندرونی سطح پر بے یقینی بڑھتی رہتی ہے۔ عسکری ادارے مستقل ذہنی اور عملی دباؤ میں کام کرتے ہیں، جس سے غلطی کا امکان مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا۔ یوں جوہری توازن بظاہر امن قائم رکھتا ہے مگر حقیقت میں نظام کو مسلسل تناؤ کی حالت میں رکھتا ہے، جہاں استحکام ایک نازک توازن بن جاتا ہے نہ کہ مکمل تحفظ کی ضمانت۔ آخرکار جوہری طاقت کیوں مکمل حل ثابت نہیں ہوتی؟ وقت گزرنے کے ساتھ یہ حقیقت زیادہ واضح ہونے لگتی ہے کہ جوہری روک تھام بڑے حملے کو روکنے کی صلاحیت تو رکھتی ہے مگر طاقت کو عملی طور پر استعمال کے قابل نہیں بناتی۔ ریاست اپنے وجود کے حوالے سے نسبتاً محفوظ محسوس کرتی ہے، لیکن اسی تحفظ کے ساتھ اس کی اثر انداز ہونے کی گنجائش محدود ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر بڑا عسکری قدم ممکنہ طور پر خطرناک رد عمل کو جنم دے سکتا ہے۔ اس لیے قیادت آہستہ آہستہ ایسے فیصلوں سے گریز کرنے لگتی ہے جو پہلے طاقت کے اظہار سمجھے جاتے تھے۔ یوں طاقت موجود ہونے کے باوجود اس کا استعمال سیاسی اور عسکری حساب کتاب میں مشکل بنتا جاتا ہے۔ دہائی کے دوران یہ رجحان ایک وسیع اسٹریٹجک ماحول کو جنم دیتا ہے جہاں کھلی جنگی کم ضرور ہو جاتی ہے مگر کشیدگی ختم نہیں ہوتی بلکہ مستقل شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ریاستیں ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش تو کرتی ہے مگر فیصلہ کن برتری حاصل کرنے سے ہچکچاتی ہے۔ نتیجتاً طاقت حرکت کی بجائے احتیاط سے جڑ جاتی ہے اور عسکری برتری میدان میں فتح دلانے کی بجائے توازن برقرار رکھنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس طرح جوہری دور میں طاقت کا مطلب فتح نہیں بلکہ خطرے کو قابو میں رکھنا بن جاتا ہے، جہاں استحکام موجود تو ہوتا ہے مگر آزادی عمل محدود رہتی ہے۔ اب نتیجہ سمجھتے ہیں۔ جوہری روک تھام کی اصل حد یہی ہے کہ یہ ایسی طاقت ہے جو بنیادی طور پر تباہی کو روکنے کے لیے تخلیق کی گئی، مگر اسی مقصد کی وجہ سے یہ طاقت ریاستوں کو مکمل اختیار فراہم نہیں کرتی۔ بظاہر جوہری ہتھیار کسی بھی ملک کو ناقابل تسخیر بنا دیتے ہیں کیونکہ دشمن جانتا ہے کہ براہ راست جنگ کا نتیجہ باہمی تباہی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی خوف ایک نئی قسم کی پابندی بھی پیدا کرتا ہے۔ ریاستیں اس کے سائے میں محفوظ ضرور محسوس کرتی ہے مگر ان کی عسکری حرکت، حکمت عملی اور طویل مدتی فیصلے ایک غیر مرئی
حد کے اندر قید ہو جاتے ہیں۔ جوہری طاقت رکھنے والی ریاستیں بڑے پیمانے کی جنگ سے گریز کرتی ہے کیونکہ ہر قدم غلط انداز یا حادثاتی تصادم کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ اس وجہ سے عسکری منصوبہ بندی کا مرکز فتح حاصل کرنا نہیں بلکہ کشیدگی کو قابو میں رکھنا بن جاتا ہے۔ روایتی جنگوں میں جہاں طاقت کا مقصد میدان میں برتری حاصل کرنا تھا، وہی جوہری دور میں اصل کامیابی جنگ کو شروع ہونے سے روکنا سمجھی جاتی ہے۔ یوں طاقت کا تصور جارحانہ کے بجائے دفاعی اور احتیاط پر مبنی ہو جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ صورتحال عالمی سیاست اور عسکری سوچ دونوں کو تبدیل کر دیتی ہے۔ ریاستیں براہ راست تصادم کے بجائے پراکسی تنازعات، معاشی دباؤ، سفارتی مقابلہ اور معلوماتی جنگ کو ترجیح دینے لگتی ہے۔ طاقت کا اظہار میدان جنگ میں نہیں بلکہ اثر و رسوخ، اتحاد سازی اور نفسیاتی برتری میں نظر آنے لگتا ہے۔ نتیجتاً جدید عسکری طاقت کی تعریف بدل جاتی ہے، جہاں جیت کا مطلب دشمن کو شکست دینا نہیں بلکہ مسلسل تصادم سے بچتے ہوئے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا بن جاتا ہے۔ یہی جوہری دور کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ طاقت جتنی بڑھتی ہے، اس کے استعمال کی گنجائش اتنی ہی محدود ہو جاتی ہے۔